وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شامل آن لائن کے ساتھ ہم ایک اور بار جو ہے اپنی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور تکرار بھی کر چکے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے، آپ سے بس ریکویسٹ ہے ہماری، کچھ ایک دو ریکویسٹ ہی ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی گزارشات۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے، اور فیس بک پہ پیج ہے وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے ہی ہے۔ اس کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مزید پازیٹیوٹی آپ تک پہنچ سکے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک اور جو یاد دہانی آپ کو کراتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ایوری فرائیڈے، ہر فرائیڈے کو ہماری ایپیسوڈ جو ہے ہمارے پیجز پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ اور کمنٹ بھی کیا کیجیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے، ہم کو یہ بات باور ہو سکے کہ آپ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں کانٹینٹ کو، انشاءاللہ۔ اور اس طریقے کے مزید جو ٹاپکس ہیں وہ لے کر آپ فیوچر کے اندر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، لائیو سیشنز کا ہم نے آغاز کرنا ہے، بس کچھ وجوہات کی، ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے معاملہ، لیکن جلد ایز سون ایز پاسبل ہم جو ہے لائیو سیشنز کی طرف جائیں گے تاخیر کے بغیر۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور میں بارہا اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر چکا ہوں کہ میرے دل سے بہت قریب ہیں، اسپریچل ہیلر ہیں، روحانی اسکالر ہیں، جناب اصغر علی سید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے، بہترین۔ بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ابھی تک کور ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی جو ہے ہم وہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے مزید۔ آج کچھ جو ہے وہ اس طریقے کا کچھ پیٹرن سے ہٹ کے کرنے کا ارادہ ہے پوڈ کاسٹ کے۔ جب ہم شوٹ کر رہے ہیں اپنا پروگرام تو یہ شعبان چل رہا ہے، اور آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان مہینوں کے حساب سے، ان مہینوں کے حوالے سے جو ہے وہ وظائف، دعائیں، کچھ عملیات جو ہیں وہ ہیں۔ اس کے آگے مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر کور کریں ان چیزوں کو۔ فار ایگزامپل بہت سارے ڈیلی لائف کے مسائل ہیں، ان کے وظائف کے اوپر جو ہے وہ جایا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شعبان چل رہا ہے، شعبان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اگر ہمارے ویورز کو آپ جو ہے وہ بتانا چاہیں تو اس سے انشاءاللہ پھر آغاز کرتے ہیں۔ بتائیے گا کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور یہ وہ ماہ ہیں کہ جس میں خدا اپنے بندوں کو قریب بھی کرتا ہے، ان کو بخشتا بھی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں مختلف اعمال انسان کو انجام دینے چاہیے، مختلف وظائف ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن چند وظائف میں جن کا تذکرہ کیا جائے، اس میں اگر دیکھا جائے تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد وہ خدا کا کوئی بھی ایک نام، اس کی تسبیح جو ہے وہ پڑھی جائے، اور تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ لازم ہے۔ پہلے بھی درود پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود پڑھا جائے، اور خدا کا کوئی بھی نام، جیسے مختلف خدا کے نام ہیں، 99 نام ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہے، 99 کے علاوہ بھی خدا کے بہت سارے نام ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک اسم ہے جو صبح کی نماز کے بعد انسان کو پڑھنا چاہیے، اور وہ ہے یا خبیرو۔ یہ اسم اعظم، یعنی اے خبر رکھنے والے، جو کہ خدا شارک سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس میں اگر خدا نخواستہ انسان کسی بھی وجہ سے گناہوں میں محو ہو چکا ہے اور عبادات میں اس کی کمی ہو چکی ہے، نفسانی خواہشات کی طرف وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو یا خبیروں کا ورد کرنے سے، اس کی تسبیح پڑھنے سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد
انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ اپنی آہستہ آہستہ فطرت سے جو ہٹ رہا ہے اس پہ پلٹ آتا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی خدا کا نام اس کو جو ہے تسبیح کی صورت میں پڑھنا چاہیے، یہ جو ہے ہر نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ جو چاہے شعبان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ کے لیے زیادہ تاکید ہے، شعبان کے لیے بھی تاکید ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایسی کتاب موجود ہے کہ جس میں کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے۔ بالکل کوشش کریں کہ اس شعبان کے مہینے میں بھی، رمضان کے مہینے میں، انشاءاللہ رمضان بھی قریب ہیں، شعبان کے مہینے میں روزانہ کم از کم قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ چوتھائی حصہ کم از کم ربع تک پڑھیں یا نصف پڑھیں، ٹھیک ہے، یا ثلاثہ یا کمپلیٹ پارہ، جس میں سہولت ہے آپ کو۔ کوشش کریں کہ رمضان میں اور خصوصاً یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے، اور اس کے اندر جو اہم بات وہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ ایک چوتھائی پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں اس کا ترجمہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جو ادائیگی ہے حروف کی زیر اور زبر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ہو۔ جلدی میں بالکل قرآن کو نہیں پڑھا جائے، قرآن کو فکر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ دیکھا جائے پڑھتے وقت، یہ سوچا جائے، دیکھا جائے کہ میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ جو ہے یہ خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ جب آپ کی یہ سوچ ہے کہ خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں، خدا عربی میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں، خدا سے کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ اس انداز سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر، اور ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور قرآن میں غور و فکر کرو۔ اس انداز سے جو ہے آیات موجود ہیں جو کہ مسلسل ترتیب کے ساتھ، کیونکہ قرآن بھی جو ہے وہ جس انداز سے نازل ہوا ہے ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، مختلف سوروں کی صورت میں، آیات کی صورت میں قرآن جو ہے مکے میں، کبھی مدینے میں، مکی سورہ الگ ہیں، مدنی سورہ الگ ہیں۔ اس انداز سے قرآن کی تلاوت کو کیا جائے، ترجمے کے ساتھ تفسیر کو پڑھا جائے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے یعنی خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے بندوں سے، اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر ضروری ہے۔ اچھا، شعبان کی بات کر دی آپ نے، اور سمجھ بھی مجھے یہی آیا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر بھی رہے ہیں تو ترجمہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ سکے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں قرآن کے اندر، اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور یہ متواتر احادیث میں بھی ہم کو ملتا ہے، اور ویسے بھی قرآن کریم بھی خود اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، قرآن ہو، نماز ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ جو ہے وہ، یا جو وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اسٹیپ اور رمضان المبارک آنے والا ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ کوئی حد نہیں۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو ملک خدا داد پاکستان کی آزادی بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور شبۂ قدر بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر رمضان کے جو صوم ہیں، جو روزے ہیں، ان کی فضیلت جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے، احادیث میں بھی اور روایات میں بھی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں اعمال جو انجام دیے جانے والے وظائف ہیں وہ بھی، اور تاکید کیا ہے رمضان کے حوالے سے؟ دیکھیں، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت کے لیے سب سے پہلی بات یہی کافی ہے کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان خدا کا مہمان ہے، یعنی ہم جو ہیں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ اس مہینے میں ہم کو اپنا مہمان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی برکت سے
انسان کے اوپر سے بڑے بڑے گناہ گار کے اوپر سے عذاب ہٹا لیے جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم نے گناہ کیے ہیں اور اس انداز کے گناہ کیے ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اسی رمضان المبارک میں ملتا ہے. خدا کی قربت اسی ماہ رمضان میں ملتی ہے, بندگی کا سلیقہ اسی رمضان میں ملتا ہے, اور اس کے علاوہ روح کی پرواز, روحانیت, یہ سب چیزیں رمضان میں ملتی ہیں. اگر آپ رمضان کے مہینے میں جو نیت کریں, رمضان کے مہینے میں آپ کو علم چاہیے, آپ کو قوی حافظہ چاہیے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ رزق میں برکت چاہیے, رزق میں کشادگی چاہیے, فراوانی چاہیے, اور دوسرے معاملات ہیں جو روزمرہ کے مسائل ہیں زندگی کے اندر, ہر مسئلے کا حل رمضان میں خدا کی دی ہوئی توفیقات سے ملے گا. اور رمضان المبارک میں جو کہ خاص بات کہ جو روایتوں میں حدیث بھی ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. جب شیطان کو قید کر لیا گیا, اب کیا ہے کہ جو وسوسے, جو شیطان کا بہکانا, جو ہمیں گناہ کی طرف لے جانا, وہ زور ٹوٹ چکے ہیں. اب وہ زور ٹوٹ چکا ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جب ہم اچھے اعمال کی طرف آئیں گے, مثال کے طور پہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گریہ کریں گے, اپنے گناہ پہ گریہ کریں گے, خدا کے خوف سے گریہ کریں گے, تو خود بخود ہمارے اندر روحانیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور آہستہ 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 ہم جو ہے وہ راستہ جو جہنم کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر سیدھا راستہ جو صراط مستقیم پہ, اس پہ آ کر, اور جو چیز جو ہمیں چاہیے جو کہ جنت, وہ ہمیں آسانی سے ملے گی. اور یہ راستہ رمضان کا راستہ ہے. اور روایتوں میں ہے کہ جو انسان رمضان میں ٹھیک نہ ہو سکے, جس کو رمضان میں ہدایت نہیں ملی, وہ پورا سال جو ہے ہدایت سے محروم رہے گا. بالکل یہ روایتوں میں ملتا. چلیں اب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور وہ بس ایسی آپ اس کو سمجھے کہ وہ مذاق میں لے سکتے ہیں, لیکن آن دی سیریس نوٹ بھی اس پہ بات ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتا ہے, لیکن ہم جب آفس سے واپس گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان تو یہیں کہیں آس پاس گھوم رہا ہے. فار ایگزامپل وہ روڈ پہ لڑنا ہو, روزہ لگ گیا ہے اور وہ بس وہ غصہ آنا ہو, ٹیمپرامنٹ کا لوز ہونا ہو, اور بہت ساری اسی قسم کی اور بھی چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ زندگی کے اندر ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں. تو کیسے شیطان کیسے قید ہوا پھر جب ہم یہ سارے عمل انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کا جو فلسفہ ہے, اس فلسفے کے اندر بالکل واضح ہے کہ آپ نے اس مہینے میں صبر, استقامت, شکر سے کام لینا. اب جب انسان روزہ رکھ رہا ہے, مثال کے طور پہ کہیں پہ 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, کہیں پہ 18 گھنٹے کا ہوتا ہے, کچھ ممالک میں 21 گھنٹے کا روزہ بھی, ہمارے یہاں تو 15 گھنٹے, 16 گھنٹے, 17 گھنٹے, اور اس میں بھی یہ کہ کھا پی کے صحیح طریقے سے, اور اس کے بعد صرف سونا ہوتا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں روزہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے, اس میں کوئی محنت مشقت نہیں ہے. اور رمضان کے مہینے میں عام طور پہ جو ہے چھٹیاں بھی لے لی جاتی ہیں کہ بھائی روزے آرام سے گزاریں گے, بستر پہ سو کے گزاریں گے. گو کہ رمضان میں نیند بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے. آپ سوئیں گے رمضان میں, وہ بھی عبادت ہے, لیکن صرف خواب غفلت کی نیند سوئیں گے تو اس کا پھر رمضان میں اگر سوتے ہی رہیں گے, نماز بھی نہیں, نماز قضا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس انداز سے جو ہے آپ عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ روزہ نہیں, وہ فاقہ ہوگا کہ آپ سے بھوکے ہیں. تو اس چیز کو دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ کہ رمضان میں شیطان کو تو بظاہر قید کر لیا گیا, لیکن ہمارے اندر جو چیزیں گناہ کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم صبر اور استقامت سے کام نہیں لیں گے, اگر ہم ٹھیک ہے ہم بھوکے ہیں, مثال کے طور پہ ہم نے روزہ رکھا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکے ہیں صبح سے رات تک, اذان فجر سے لے کر اور اذان مغرب تک جو ہے
وہ کھائے پیے بغیر ہم رہ رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے. اب جب انسان بھوکا ہے اس بھوک میں اس کو ہو سکتا ہے کہ جیسے کراچی کا، اگر ہم کراچی میں موجود ہیں، ملک کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں، یہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس انداز کا ہے کہ جو ایک جس کو کہیں کہ ٹینشن زدہ ماحول ہے. کسی کو جو ہے وہ جس کو کہیں روزگار کا مسئلہ ہے اس کی ٹینشن ہے، کسی کو جو ہے راستے کی ٹینشن ہے، کسی کو سواری کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. اب یہاں پر صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا تو معلوم ہوگا کہ آپ کا روزہ ہے. اور روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صبح سے رات تک آپ بھوکے رہیں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں کا، پاؤں کا، اعضاء و جوارح جتنے بھی ہیں تمام روزے میں ہوں، تمام خدا کی جو ہے حمد و ثنا کر رہے ہوں. اور یعنی کہ اگر زبان کا روزہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو غصے سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا، آپ کو گالی سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا، آپ کو کسی پر بہتان لگانے سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا. تو آپ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے. روزہ صرف صبح سے رات تک جو ہے سونے کا نام نہیں ہے یا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ تمام اعضاء و جوارح سے ثابت ہوگا کہ آپ کا روزہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر شیطان کو خدا نے قید کیا، اور بالکل قید کیا ہے شیطان کو، لیکن اب ہمارا جو ہے اپنا امتحان ہے. شیطان تو قید ہو چکا، ہم کس انداز سے چل رہے ہیں، ہم روزے کے فلسفے کو کس انداز سے سمجھ رہے ہیں. اگر سمجھ کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اعضاء و جوارح کا بھی ہمارا روزہ ہے، تو پھر ہمارا روزہ وہ روزہ کہلائے گا. یعنی کہ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو واقعی میں قید رکھا ہوا ہے. ہم اگر شیطان بن جائیں تو وہ الگ بات ہے. چلیں اچھا، ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے، یہ بات ہو گئی ہماری شعبان اور رمضان کے حوالے سے. ہم اس کو ان ڈیٹیلڈ جو ہے وہ آگے دوبارہ جو ہے اس پہ بات کریں گے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں. اور ایک ٹاپک آپ نے دے دیا ہے اپنی اسی بات میں، انشاءاللہ وہ ٹاپک جو ہے وہ میں نے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ روزہ اور فاقہ. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اور اس کی ڈیپتھ میں بات کریں گے. وظائف کی طرف اگر میں آؤں تو روزمرہ کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ نظر بد کا مسئلہ ہو، ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، لیکن چیدہ جو وظائف ہیں جو اس کے لیے وظیفہ اختیار کیے جا سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے یا ان کی روک تھام کے لیے، یا فار ایگزامپل کسی کے گھر میں بیٹی ہے، اس کے رشتے نہیں آ رہے، آ بھی رہے ہیں تو اچھے نہیں آ رہے، یعنی کہ شریف خاندان کے اندر جو ہے وہ ایسے رشتے آ رہے ہیں کہ جن سے نہیں کر سکتے. رشتے کے مسائل کے لیے وظائف، ٹھیک ہے. کوئی کسی گھر میں کوئی بچہ ہے اور وہ بیمار ہی رہتا ہے، اس کے والدین کافی پریشان ہیں، اس کے لیے وظائف. ایسے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو آپ مجھے جو ہے وہ کیٹیگرائز کر کے بتائیں گے. یہ جو مسائل ہیں روزمرہ زندگی کے، ان کے لیے کیا وظائف ہو سکتے ہیں، عملیات کیا ہو سکتے ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے یہ ہے کہ آپ جس گھر میں موجود ہیں اس گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. عبادت کے لحاظ سے اگر واجبات ہیں، نماز جو ہے کہ جو ایک فرض، اور قبر میں بھی پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز جو ہے وہ اس گھر میں عبادت جو ہے یہ لازمی ہے، اور وہ بھی اول وقت پہ اگر نماز ہوتی ہے اس گھر میں روحانیت ہوتی ہے. گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں روحانیت ہوتی ہے. اگر وہ گھر جو ہے وہ جو گانے باجے سے جو ہے وہ محروم ہے، محروم اس سینس میں کہ اچھی بات ہے کہ گانا باجا نہیں ہوتا ہے، تو اس گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں گی. اسی طریقے سے اور معاملات ہیں کہ اس گھر میں جو گھر کا جو کفیل ہے، گھر کا جو حاکم ہے، اگر وہ محنت سے کما کے لقمہ حلال اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے اس کی برکت ہوگی، بچے ٹھیک رہیں گے. اسی طریقے سے زکوٰۃ جیسی چیزوں کو باقاعدگی سے ادا کیا جا رہا ہے، صدقات مسلسل نکالے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے استغفار بھی جاری ہے، تو اس گھر میں برکت اور رحمت ہوگی. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بالکل اپوزٹ ہم بات کرتے ہیں، متضاد بات کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس گھر میں ہو رہا، عبادت بھی نہیں ہو رہی، گانے باجے بھی ہو رہے ہیں، اور لقمہ حلال حرام کا خیال بھی نہیں رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور غصہ جو کہ حرام ہے مسلسل اس گھر میں غصہ بھی ہو رہا ہے.
تو وہ چیزیں جو کہ فضا میں موجود ہیں، جنات اور ایسی مخلوقات، وہ جو ہیں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی. اسی طریقے سے آپ جب روحانی طور پہ کمزور ہوں گے تو پھر نظر بھی لگے گی. اب چاہے وہ نظر انسانی نظر ہو، چاہے وہ زبان کی نظر ہو، چاہے وہ روح کی نظر ہو، چاہے جنات کی نظر ہو، ہر طرح کی نظر لگے. اب چاہے بچہ ہو بڑا ہو، فزیک کے حساب سے، صحت کے حساب سے سب پہ الگ الگ انداز سے نظر لگے گی. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ عبادات، جیسے کہ میں نے واضح کر دیا کہ کر کے جو اچھے کام آپ کے گھر میں ہونے چاہیے وہ ہو رہے ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کے پریشرز کم سے کم آئیں گے، نہیں آئیں گے. لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، بچوں کو جلدی نظر لگتی ہے. بالکل اچھے جہاں عبادات ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی بچوں کو نظر لگتی ہے کہ ایسے بچوں کو جو اگر بڑے عبادت کر رہے ہیں تو شیاطین تنگ کرتے ہیں. دیکھیں شیطان کا کام ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرنا، ٹھیک ہے، بالکل. اور اس غصہ پیدا کرنا، کیونکہ اللہ نے شیطان کو چھوڑ دی ہوئی ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. اب کیا ہے کہ وہ شیطان آپ کے گھر میں عبادت بھی ہو رہی ہے، اب وہ کسی طریقے سے جو ہے اس نے آپ کو اس عبادت سے دور کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو وہ تنگ کرے، ٹھیک ہے، اس پہ پریشر ڈالیں کسی بھی لحاظ سے. آپ تنگ ہوں گے، آپ غصہ کریں گے، آپ مایوسی کی طرف آئیں گے، آپ کہیں گے بیکار ہے یار. مطلب اس انداز سے جب یہ نیگیٹو تھاٹس جب آنا شروع ہوں گی تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو چیز جو نظر ہے وہ شدت اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اب فرض کرنے نظر لگ گئی بچے کو، اور نظر کی مختلف نوعیت ہیں کہ بچہ آپ کا بہت خوبصورت ہے، اس کو جو ہے وہ نظر لگی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ بچہ کسی نے ٹوک لگا دی. اب اس سے بچنے کے لیے اگر نظر لگ گئی ہے، ایک بچہ روئے جا رہا ہے، رات کو اٹھ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، نظر کی مختلف علامات ہیں جس پہ ہم نے تھوڑا سا پہلے تذکرہ بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد ہلکا سا اس انداز سے بتاتے ہیں. اب کسی بھی انداز سے بچے کو نظر لگ گئی، اس نظر کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے. اب قرآنی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے، اگر قرآن کی سوروں کی روشنی میں، تو سورہ قریش یہ وہ سورہ ہے کہ جس سے نظر فوراً ختم ہوتی ہے انسان کی. اب اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے تو نظر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے سورہ قریش. یعنی آپ صبح کے وقت 3 مرتبہ اول آخر ایک درود شریف کے ساتھ سورہ قریش پڑھیں، اور بچے کے چہرے پہ، آنکھوں پہ، دونوں کانوں میں اس کے پھونکیں، دم کریں. صبح شام آپ جو ہے اس کو مثال کے طور پہ 7 دن تک آپ پڑھیں، بچے کی نظر ختم ہو جائے. اسی طریقے سے نظر کی نوعیت الگ ہے. سیویئر قسم کی اگر کسی کو نظر لگی ہے کہ جس سے کھانا پینا چھوٹ گیا ہے، ایسے بچے، ان کے لیے کہ بچے جب سو جائیں، ان کے سونے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے 2 اوقات میں آپ کیا کریں، سرہانے بیٹھیں، اور سرہانے بیٹھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ فلق اول آخر ایک درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں. پہلے اپنے بچے کے سیدھے کان میں دم کریں، پھونکیں، پھر الٹے کان میں، چہرے پہ، سر پہ، سینے پہ. اس طریقے سے صبح میں جو اس کے اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے کے بعد آپ جو ہے اس کے کریں گے، اور یہ مسلسل آپ 7 دن تک کریں، اس سے بچے کی وہ نظر ختم ہو جائے گی. اچھا، اسی طریقے سے مختلف ہمارے یہاں جو بڑوں کے بھی طریقے نظر اتارنے کے ہیں، جیسے بڑے بوڑھے وہ بھی کارآمد ہوتے ہیں، جس کو ٹوٹکے کہہ لیں. مثال کے طور پہ اب میں یہاں روکنا چاہوں گا آپ کو، بریک کا ٹائم ہو گیا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں بڑوں کی نظر سے ہی انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے، اور پھر اینڈ تک اپنے ویورز کو. تو ویورز انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، اور وظائف آپ کے لیے ہیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں. ویلکم بیک ویورز. ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. سید صاحب، آپ بڑوں کی بات کر رہے تھے، اور میرے خیال سے نظر بد پہ بات چل رہی تھی، اور بڑوں کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، آپ کنٹینیو کریں وہیں سے. دیکھیں، نظر مختلف، جیسے آپ کو 2 طریقے نظر کے بتائے، سورہ قریش کا عمل بتایا آپ کو، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ سورہ اخلاص بچوں.
اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو بڑے بوڑھے جو ہیں بر صغیر سے جو ہے وہ جی نظر جی کے معاملات میں ٹوٹکے کچھ، جیسے کہ ایک بہت اچھی نظر ہے وہ بھی اتارنے کا طریقہ، اگر کسی کو نظر لگی ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک گلاس شیشے کے گلاس میں پانی لیجیے اور اس کے اوپر جس کو نظر لگی ہے 7 مرتبہ کلاک وائز سر کے اوپر سے گھمائیں. گھمانے کے بعد اس سے بولیں کہ اپنی دونوں فنگرز جو ہیں اس پانی میں 10 سیکنڈ کے لیے ڈال لیں. کچھ نہیں پڑھنا ہے، 10 سیکنڈ تک وہ پانی میں ڈال کے رکھیں، اس کے بعد انگلیاں نکالنے کے بعد وہ پانی اپنے گھر سے باہر پھینکیں. صحیح. اگر زیادہ جیسے سر میں درد ہے یا بچے کو رونا آ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے زیادہ، تو پھر یہ عمل 2 مرتبہ کیا جائے گا 10-10 منٹ کے وقفے سے. پہلے آپ نے کیا، پھر 10 منٹ کے بعد دوبارہ شیشے کے گلاس میں پانی بھریں اور یہ دونوں انگلیاں 7 دفعہ سر کے اوپر سے گھمانے کے بعد گلاس کا جو پانی ہے دونوں انگلیاں 10 سیکنڈ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ پھینک دیں. ایک طریقہ ہے کہ نظر ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو بڑے بوڑھے جو نظر اتارتے ہیں وہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اور اس میں یہ کہ جو بھی متاثرہ فرد ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، اس کو لٹا دیں سیدھا. لٹانے کے بعد جو ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ، جیسے آپ ایسے اگر کوئی لیٹا ہے اس کے سیدھی طرف آپ ایک جو بٹا ہوتا ہے، سل کا بٹا جو ہوتا ہے، سل بٹا، وہ بٹا لیجئے اور اس کے آدھے جسم پہ، جیسے مثال کے طور پہ بٹا لیں، پاؤں سے شروع کریں اور اس طریقے سے ایک سرکل بناتے ہوئے آدھے سر کے اوپر سے لے کر یہاں سے رائٹ سائڈ پہ 7 مرتبہ اس کے جسم کے اوپر سے، آدھے جسم کے اوپر سے اس بٹے کو پورا پاؤں سے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بال اوپر سے ایسے گھمائیں گے. 7 مرتبہ جب گھما لیں تو آپ اگر نظر لگی ہے تو اس کی پہچان یہ کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ پتھر بھاری ہو جائے گا. صحیح. ہاتھ میں اگر کسی کو شدید نظر لگی ہوئی ہے اور آپ یہ عمل کریں گے وہ پتھر واقعی میں بھاری ہو جائے گا. جیسے ہی آپ 7 دفعہ گھما لیں اس کے بعد پتھر کو کسی بھی فرش پہ ایسے لڑکا دیں بس، تو اس سے نظر ختم ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو اور مؤثر طریقہ ہے، یہ نظر دونوں طرح کی، بچوں کو بڑوں کو، اگر کسی کو بھی لگی ہوئی کسی بھی طرح کی نظر ہے، ٹوک والی نظر ہے، آنکھوں کی نظر ہے یا روح کی نظر ہے، جیسے ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں بڑے بوڑھے جو ہیں وہ خواتین عام طور پہ جو ثابت مرچ ہوتی ہے 7 مرچیں لے کے اور اس کو گھما دینا سر سے اور جلا دینا، یہ ایک طریقہ ہے لیکن اتنا مؤثر نہیں ہے. لیکن مؤثر طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں علمی لحاظ سے، ہمارے علم کے لحاظ سے، آپ ہری مرچ ہوتی ہے، ایک چھوٹی والی ہری مرچ ہوتی ہے، ایک بڑی والی ہری مرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بڑی ہری مرچ لیں گے 4 عدد. صحیح. ہر مرچ کے اوپر آپ الگ الگ، جیسے ایک مرچ آپ نے ہری مرچ اٹھائی، آپ نے اس کے اوپر جو ہے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، پڑھنے کے بعد اس میں پھونکا، اور جو بھی متاثرہ فرد ہے، بچہ یا بڑا یا بوڑھا کوئی بھی، اس کے سر سے 3 مرتبہ کلاک وائز اس کو گھمائیں گے. اس کے بعد ماتھے سے ٹچ کریں گے، گردن کے پیچھے ٹچ کریں، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پاؤں کے تلوے. یہ بڑوں کے لیے. صحیح. 1 2 3 4 الگ الگ ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، الگ الگ گھمائیں گے، ٹچ کریں گے پوری باڈی سے، اور چاروں کو ایک ساتھ جو ہے وہ چولہے پہ رکھ کے جلا دیں گے، وہ مرچ صحیح طریقے سے جل جائے. اس طریقے سے نظر ختم ہوگی. اگر بچہ ہے تو اس میں ایک صرف جو ہے پوائنٹ کا اضافہ ہوگا، وہ یہ کہ سر سے 3 دفعہ گھمائیں، ماتھے سے ٹچ کریں، گردن سے، اور پیٹ سے ٹچ کریں گے بچے کے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پاؤں کے تلوے. پیٹ کہیں سے بھی ٹچ کریں، کہیں سے بھی ٹچ کر دیں مرچ کو. اچھا، بچوں کے لیے یہ نظر جو ہے وہ اس انداز سے ہوگی کہ بڑے کے اوپر آپ 1 مرتبہ یہ عمل کریں گے 4 ہری مرچ کا، اس کی نظر ختم ہو جائے گی. بچوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو 3 ٹائم میں عمل کرنا پڑے گا. جیسے آج آپ نے صبح میں عمل کیا 4 ہری مرچ کا، صحیح، پھر آج شام میں کریں گے آپ 4 ہری نئی مرچیں لیں ہری، ہر ایک پہ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے وہ گھما کے ٹچ کر کے جلائیں گے، اور پھر اگلے دن صبح صحیح 4 ہری مرچیں لیں گے، یعنی 12 ہری مرچیں لیں گے اس انداز سے کہ 4 صبح میں، 4 شام میں، اور 4 اگلی صبح، یعنی 12 گھنٹے کے گیپ سے. جی ہاں. تو وہ جو ہے نظر، کسی بھی قسم کی نظر لگی ہوئی بچے کو، وہ نظر ختم ہو جائے گی. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور نظر کا طریقہ، یعنی کہ مثال کے طور پہ جو بچے دودھ نہیں پیتے، بالکل چھوٹے بچے،
ان کو نظر لگ گئی ہے. ایک تو ان کے لیے سورہ قریش ہے، صبح شام پڑھ کے پھونکی جائے، اور عام روٹین میں بھی پڑھیں. والدین جو سن رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے عام روٹین میں روزانہ صبح شام 3 دفعہ سورہ قریش پڑھیں، ایک درود شریف آگے پیچھے پڑھنے کے بعد دونوں کانوں میں، چہرے پہ، سر پہ، سینے پہ پھونکیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو نظر لگتی رہتی ہے، ختم ہوتی رہے گی. یہ ڈیلی بیسس پہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یعنی وہ بچوں کے گرد پروٹیکشن، ایک یہ لیئر پروٹیکشن ہے کہ نظر لگتی ہے، ختم ہوگی، نظر لگے گی، ختم ہوگی. اس کے علاوہ جو چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی تھی، اگر کوئی چھوٹا بچہ دودھ پینا اس نے چھوڑ دیا ہے، روئے جا رہا ہے، رات کو مسلسل رو رہا ہے اور دودھ نہیں پی رہا ہے، یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے، والدین سے، کہ جو مدر فیڈ نہیں، جو کہ ویسے دودھ پیتے ہیں، فیڈر وغیرہ میں سے پیتے ہیں دودھ، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، تو دودھ کے اوپر، فیڈر میں اگر دودھ ہے، اس دودھ پہ 5 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر ایک درود کے ساتھ پڑھ کے پھونکیں، درود شریف کے ساتھ. پھونکنے کے بعد جو ہے اس دودھ پہ بھی پھونکیں اور بچے کے اوپر بھی پھونکیں. صحیح. اور وہ دودھ پینے کو دیں گے بچے کو، اس کی نظر ختم ہو جائے گی. اور وہ بچہ، کیونکہ عام طور پہ بچوں کو نظر اس طرح بھی لگ جاتی ہے، لوگ تو ہو اتنا بچہ اتنا صحت مند کیسے ہے، اور یہ تو اچھا، یہ تمہارا بچہ تو دودھ بہت پیتا ہے. اس انداز سے جو ہے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں یا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے یہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے کوئی بھی چیز کھانے کی پینے کی، یا وہ چاہے سیریلیک ہے، چاہے دودھ ہے، اس انداز کی جو بھی چیز بچے کو دی جا رہی ہے، مؤثر ہے، جوس ہے، شیک ہے، کچھ بھی، تو وہ اس کی نظر ختم ہو جائے. تو نظر بد پہ تو اچھا خاصا ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پیرل لے کر چل رہے ہیں. بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جو میں نے اس کا اشارہ دے بھی دیا تھا اپنے انٹرو میں، بچیوں کے رشتے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اگر میں دیکھوں تو ہر دوسرے گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. اچھے رشتے، اس کے بارے میں بتائیے گا، بچیوں کے بھی اور پھر بچوں کے بھی، دونوں اینگل سے. دیکھیں، اس میں میں رشتے کے حوالے سے بتانے سے پہلے، کہ عمل وظیفہ جو بتانے سے پہلے، میں ایک جو بات کرنا چاہوں گا، بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں یہ ہے، جب بچی بالغ ہو اور لڑکا بالغ ہو، اس کی شادی کر دینی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مشہور حدیث، تمام مکاتب فکر، تمام کتب میں، اہل سنت، اہل تشیع، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، سب میں موجود ہے یہ حدیث کہ اگر بہتر یہ ہے لڑکی کے لیے کہ پہلی ماہواری وہ اپنے شوہر کے گھر میں دیکھے. یعنی لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اس کے پیریڈز اگر شروع ہو رہے ہیں، سب سے بہتر چیز شریعت میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں دیکھیں. لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ غذا کے معاملات میں، کھانے پینے کے اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے بچیاں جو ہیں وہ 9 سال میں بالغ نہیں ہوتی ہیں، عام طور پہ 10 سال میں، 11 سال میں، اور شادی اور بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں 14 15 16 سال میں اس نہج پہ پہنچتی ہیں کہ ان کی شادی کے قابل ہو جاتی ہیں. 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال. لیکن ہمارے یہاں جو المیہ ہے وہ سب سے بڑا یہ المیہ ہے کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ انٹر کرے گی، پھر وہ گریجویشن کرے گی، پھر ماسٹرز کرے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی شادی کرے گی. صحیح طریقے سے پڑھ لکھ جائے، اگر وہ ڈاکٹریٹ کر رہی ہے تو وہ ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ 3-4 سال پریکٹس کرے، اس کے بعد اس کی شادی کریں گے. اس کی ایج ہو گئی 24 سال، اس کی جو ایج ہو گئی 26 سال، اس کی ایج ہو گئی 28 سال. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ جو کی طرف سے جو رشتے آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تو یہ رشتے جو ہیں اس کے لیے، لڑکی کے لیے باعث برکت ہے. اور جیسے ہی کوئی بھی پہلا اچھا رشتہ ہے، لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے. ہمارے یہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی تعلیم پوری ہوگی، وہ ڈاکٹر بنی ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹس کرے گی. اس میں کیا ہے کہ اس کی عمر کو گزار دیتے ہیں، بچی کی عمر کو. رشتے آنے کی، اچھے رشتے آنے کی ایک ایج ہوتی ہے. صحیح. 16 سال کی ایج میں رشتے آئیں گے، 17 سال، 18 سال، 19 سال اچھے رشتے آئیں گے، 20 سال تک زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد جب ایج جیسے جیسے آگے جائے گی، رشتے جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے.
جی وہ 10 سال بڑا ہے لڑکا، 15 سال بڑا ہے، بچی 24 سال کی ہوئی مثال کے طور پہ، تو جی وہ بیوی مر گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یا اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے. اچھا اس سے آگے جائیں 28 کراس کریں تو پھر جی اس کا جو لڑکا ہے اس کا ایک بیٹا ہے یا 2 بچے ہیں، بیوی نہیں ہے، طلاق ہو گئی. اب رشتے پھر اس نوعیت کے آنا شروع ہو گئے، یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے. تو میں پیرنٹس سے جو ہے کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ آج کے اس دور میں کہ جو بے راہ روی کا دور ہے، جس میں جو ہے میڈیا بہت عام ہے، جس میں ہمارے ہاتھ میں جو موبائل جیسی چیز موجود ہے، اس میں ہر اچھی بری چیز، اور عام طور پہ نوجوان جب جوان ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے اندر جو ہے شہوت کا عنصر بہت زیادہ ہے. خدا نے ایک چیز جسم میں رکھی ہے، اب ایک ہاتھ میں موبائل جیسی چیز آ گئی ہے، تو اس کا مس یوز تو وہ پھر اپنے آپ کو بچے ضائع کریں گے، گناہ کی طرف جائیں گے. تو بہتر ہے کہ بچی کی شادی کوشش کریں اس کی جو ہے ٹین ایج گولڈن ایج میں کر دی جائے. اسی طریقے سے اگر ہم لڑکے کی طرف آئیں، لڑکے کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کی شادی جو ہے 15 سال جیسے بالغ ہو اس کی کر دی جائے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں لڑکے کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پہ، تو 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال میں لڑکے کی شادی ہو جانی چاہیے. اس میں بھی المیہ ہے، اس میں المیہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ماسٹرز کرے گا، ٹھیک ہے، یا بیٹا جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، انجینئرنگ کرنے کے بعد جو ہے 2-3 سال جاب کر لے، ٹھیک ہے، گھر پیسہ آ جائے، بینک بیلنس بن جائے، کم سے کم جو ہے وہ گھر لینے کی پوزیشن میں آ جائے، گاڑی ہو جائے، ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، اور عام طور پہ لڑکی والے بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکے کے جو ہے گھر اپنا ہو، ٹھیک ہے، سیلری اس کی 80,000 1 لاکھ ہو، گاڑی بھی ہو، سیونگ بھی ہو. جب یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے، لڑکے کے لیے اس کی ایج نکل جائے گی، وہ لڑکا ہو جائے گا 35 سال کا، وہ لڑکا ہو جائے گا 36 سال کا. جو اپنی جو ایج گولڈن ایج ہے وہ ایج نکلتے رہے گی. اس کے بعد یہ ہوگا شادی صرف ٹائم پاس ہے، معذرت کے ساتھ. اچھی ایج میں، ٹین ایج میں، گولڈن ایج میں جن لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں، بچے ہیلدی ویلدی ہوتے ہیں، بچے مضبوط ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایج گزرتی جائے گی ویسے ویسے جسمانی طور پہ بیماریاں، بچے جو ہیں وہ کمزور ہوں گے، حافظہ کمزور ہوگا، اس طریقے سے اور مختلف قسم کی بیماریاں، موروثی بیماریاں، اس انداز سے بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے شادی جلد سے جلد اچھی ایج میں ہونی چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ بات واضح کر دی. اب بہت سی بچیاں جن کے رشتوں کے معاملات ہیں، ہمیں والدین عام طور پہ جو ہے اگر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں 100 میں سے 80% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. اس کے لیے 2-3 وظائف آپ کو بتاتا ہوں. جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور جیسے کہ خوش شکل ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور اس کے باوجود رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس میں بہت سے وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات میں جو لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا، جو لڑکیاں جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے، شادی کے لیے رشتے نہیں آ رہے، کہ لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکیوں کے گھر والوں کا مسئلہ ہے کہ نہیں، لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے. لیکن لڑکیوں کا بھی مسئلہ ہے، لڑکیاں تو چاہ رہی ہیں کہ ابھی نہ ہو، ماں باپ بھی چاہتے ہیں، لیکن لڑکیاں بھی چاہتی ہیں. اگر کوئی لڑکی چاہتی ہے اس کی شادی ہو، جب تک وہ اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں، اس کا رشتہ نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جب تک ایک لڑکی اپنے لیے خود ہاتھ نہیں اٹھائے گی، مثال کے طور پہ ایک لڑکی کے والدین جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو، ہماری بچی کے رشتے آنا شروع ہو، لڑکی نہیں چاہ رہی شادی ہو. اگر لڑکی نہیں چاہ رہی اس کی شادی ہو تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے تو وہ ادھر ادھر چلے جائیں گے، منع ہو جائے گا، یا ان کو لڑکے والوں کو لڑکی پسند نہیں آئے گی، یا یہاں سے. جب تک ایک لڑکی اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں خود ہاتھ نہیں اٹھائے گی، جب تک اس کا اچھا رشتہ نہیں آئے گا. سوال یہ ہے کہ اٹھا ہی نہیں رہی نا، بلکہ بھگا بھی رہی. میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی کی بات کر رہا ہوں، میں سروے کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے سروے اٹھا کے دیکھا تو لڑکیاں چاہ ہی نہیں رہیں کہ ان کی شادی ہو. وہ آج کل کے جدید دور میں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم کام کریں گے، ہم بس پیرنٹس کو سپورٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے. پیرنٹس کو سپورٹ کرنے والی چند لڑکیاں ہیں، ورنہ عام طور پہ میڈیا بے راہ روی کی طرف جس انداز سے لڑکیاں جا رہی ہیں، اس میں آج کل جو
ڈراموں میں، فلمز میں اور ایسی چیزوں میں جو چل رہا ہے وہ ہے فرینڈ شپ، دوستیاں. فرینڈ شپ کرو، شادی وادی میں کیا رکھا ہے، ارے دوستی ہے، یہ فرینڈ وہ فرینڈ، یعنی گناہ کی طرف جانا پسند کریں گی. ایک سنت کی طرف، ان نکاح من سنتی، نکاح کی طرف جو ہے جانا کوئی لڑکی یا لڑکا پسند نہیں کرے گا. یہ ایک المیہ ہے جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل رانگ ہے. اس پہ بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اگر ایک لڑکی جو ہے عبادت گزار بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، پردے میں رہتی ہے اور خوش شکل بھی ہے، سب چیزیں ہیں، اس کے رشتوں کے لیے رکاوٹ ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے، یا آتے ہیں اور کوئی جس کو کہیں کہ لاک نہیں لگتا، کوئی رشتہ جو ہے وہ جس کو کہیں کہ ہوتا نہیں ہے، بات نہیں جس بنتی. میں زبان نہیں ہوتی، امام ضامن جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ منگنی ہو گئی، زبان سے طے ہو گئی بات، وہ اگر نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ان بچیوں کے لیے 2-3 وظائف جو میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے چیز ہے کہ وہ بچیاں خود، ان کی والدہ، 2 لوگ کم از کم صبح کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، صحیح. اول و آخر ایک درود کے ساتھ. اور اسی طریقے سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 19 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. 21 مرتبہ سورہ کوثر صبح میں، 19 مرتبہ سورہ کوثر رات میں، اول آخر ایک درود کے ساتھ. یہ پڑھنا شروع کر دیں بچیاں اور ان کی خصوصاً والدہ، تو انشاءاللہ بہت جلد از غیب خدا کی طرف سے اس بچی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے گا. ایک عمل وظیفے کا یہ ہے. اس کے علاوہ جو بچیاں جن کے وظیفے یعنی رشتہ نہیں آ رہے، رشتوں کے معاملات میں رکاوٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سورہ ملک پڑھا کریں. سورہ ملک رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کریں. اور جو بچیاں قرآن پڑھتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھا کریں. رشتے کی نیت سے سورہ رحمان پڑھیں گی تو انشاءاللہ از غیب بچیوں کے رشتے، اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، یہ والدین کے لیے کہ جو اچھا رشتہ آئے تو اس میں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھیں کہ لڑکا جو ہے وہ اس کا اپنا مکان ہو اور جو ہے اتنی اچھی جاب ہو، گاڑی ہو، یہ چیز نہیں دیکھیں. رزق جو ہے وہ لڑکی کے نصیب سے ہے. یہ شریعت میں موجود ہے کہ ہر لڑکی اپنا نصیب لے کر آتی ہے. لڑکی کے نصیب سے جو ہے وہ ساری چیزیں ایک لڑکے کو، مرد کو ملتی ہیں. خدا پہ توکل کرتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ یہ سٹیپ لیں، بولڈ سٹیپ لیں. بچوں کی شادیاں، لڑکوں کی شادیاں ان کی ایج میں کریں، لڑکیوں کی شادیاں ان کی ایج میں کریں. رزق کی پرواہ اس انداز سے نہیں کریں کہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رازق اللہ ہے. جب احکام شریعت میں یہ ہے کہ جلدی شادی کرو تو رزق فراوانی سے ملے گا، تو ہم اپنے طور پہ کیوں یہ تعین کر لیتے ہیں کہ ایک لڑکے کی جب 80,000 تنخواہ ہوگی اور اس کا اپنا گھر ہوگا تو ہم اپنی بچی کی شادی کریں گے. اس چیز کو نکلنا ہوگا، اس چیز سے انکار کرنا پڑے گا. اچھا، ایک اور وظیفہ بچیوں کی شادی کے لیے جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اسم اعظم ہے، یا اکرم الاکرمین. یہ 135 مرتبہ یا اکرم الاکرمین اول آخر ایک درود شریف کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد روزانہ 21 دن تک پڑھیں. لڑکی کی والدہ بھی پڑھیں اور وہ لڑکی خود پڑھیں. یا اکرم الاکرمین 135 مرتبہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے وہ رحیم پروردگار. یہ اسم اعظم رشتے کے لیے صبح کی نماز کے بعد 135 مرتبہ پڑھا جائے روزانہ. اسی طریقے سے رات میں جو ہے ایک عمل اور کیا جائے، اب وہ چاہے عشاء کی نماز کے بعد ہو، چاہے وہ سونے سے پہلے، نیند سے پہلے، لڑکی اور اس کی والدہ 2 لوگ کم از کم اس عمل کو، وہ یہ ہے کہ 220 مرتبہ یا قاضی الحاجات، یہ بھی اسم اعظم ہے، اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ 220 مرتبہ یا قاضی الحاجات
اس کا مطلب ہے اے حاجتوں کے بھرلانے والے، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، وہ خدا کی ذات ہے. یہ اسم اعظم ہے. یہ دو اسم اعظم، ایک صبح کی نماز کے بعد یا اکرم الاکرمین 135 مرتبہ، رات کے وقت 220 مرتبہ یا قاضی الحاجات. یہ بچیاں رشتے کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ از غیب ان کا اچھا رشتہ آئے گا. بچیوں کے رشتے بتا دیا آپ نے، لڑکوں کا کیا کریں گے سید صاحب؟ جو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو پاتے ان کے رشتے، یا چلتے چلتے بات بگڑ جاتی ہے یا بن ہی نہیں پاتی، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف اس بنیاد کو، بس وہی بات آ گئی ہے، ایک بار ہم نے ذکر کیا تھا اپنے ایک ایپیسوڈ میں، استخارہ نہیں آ رہا جی، یا پھر وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، فار ایگزامپل سیلری کم ہے، تو کیا کریں؟ فراوانی رزق پہلے لیں یا نکاح بعد میں کریں؟ کیا دیکھیں کریں؟ فراوانی رزق کی بات ہو چکی کہ لڑکی کے نصیب سے ملے گا. اچھا، اس میں ایک اور المیہ جو میں بات کرنا چاہوں گا، جو کہ بہت تلخ بات ہے، حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے جوڑ کی شادی کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. ایک لڑکی، اب ایک لڑکا ہے، موٹا ہے، ٹھیک ہے، اور کلر کم ہے، اس کا گندمی کلر ہے، سانولا ہے، کالا ہے مثال کے طور پہ، تنخواہ اچھی ہے، اس کی گاڑی بھی ہے اور بینک بیلنس بھی ہے. اس کو ایک بہت ہی پتلی سی کمر والی لڑکی چاہیے، بہت خوبصورت گوری چٹی، جس کے بال لمبے ہوں، آنکھیں بڑی بڑی ہوں، چھوٹی سی ایج کی ہو. خود اگر وہ مثال کے طور پہ 32 سال کا ہے، اس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے. یہ جو بے جوڑ رشتہ ہے، فزیکلی بھی ٹھیک ہے. ایک ٹھیک ہے کہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے اسلام کو پھیلایا ہے کہ گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی پہ نہیں ہے، لیکن اس انداز سے کیا ہے کہ کنیزوں کی شادیاں بادشاہوں کے شہزادوں سے کر دیں، بیٹوں سے، اور جو ہے شہزادیوں کی شادیاں غلاموں سے کر دیں. اس کو بیلنس پہ لے کر آئے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کانسیپٹ الگ ہے. ایک لڑکا ہے، اس کو بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، چھوٹی ایج کی چاہیے، خود کالا ہے، گوری لڑکی چاہیے، بال لمبے چاہیے. جب یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے تو پھر رشتوں میں رکاوٹ آئے گی. جب ایک بہت ہی خوبصورت سی نازک سی لڑکی لے کر آئیں گے تو پھر اس کے نخرے اسی طریقے سے ہوں گے. آپ کی لائف جو ہے وہ سکون میں نہیں رہے گی. لائف کے اندر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے جوڑ دیکھا جائے گا، فزیکلی بھی جوڑ ہو، مینٹلی بھی جوڑ ہو، اور پلس یہ کہ جو ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی جوڑ ہو. ہمارے یہاں بے جوڑ شادیاں جو ہیں یہ ناکام ہوتی ہیں. 80%، 85% آج کل جو ناکام ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، شادیاں بے جوڑ ہیں. والدین کو بھی چاہیے کہ خصوصاً ان ماؤں کو چاہیے جن کے بیٹے ہیں کہ وہ ایسی لڑکیاں لے کر آئیں جو خوش شکل ہیں، گندمی کلر بھی ہے، بہت گوری چٹی نہیں ہے. ایسی لڑکیاں خدا نے دیکھیں مختلف قسم کے جو ہے قومیں بنائی ہیں، مختلف قسم کے جو ہے لڑکیاں، ہر لڑکی گوری نہیں ہے مثال کے طور پہ جیسی چاہیے. تو آپ اس طرف بھی اگر آپ اپنی ایک سانولی بیٹی کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں، تو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک اپنی جو ہے وہ سانولی بیٹی کے لیے تو اچھا لڑکا ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن جو بہو لا رہی ہیں وہ آپ گوری چٹی لا رہی ہیں اپنے کالے سے بیٹے کے لیے. یہ بے جوڑ ہے. اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا، ایک لیول پہ آنا ہوگا، اور لڑکوں کو جو ہے وہ سمجھداری سے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لڑکیوں کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کہ وہ جو خیالی محل بنا کے شہزادے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ وہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس کے پاس اسپورٹس بائک بھی ہو یا گاڑی ہو اور اس انداز سے ہو اور خوبصورت ہو، اور یہ خیالی جو محل بنانا چھوڑ دیں اور پریکٹیکل لائف میں آئیں. پریکٹیکل لائف میں اپنے حساب سے دیکھیں جوڑ، تو پھر وہ رشتہ بھی کامیاب ہوگا اور رشتے آئیں گے بھی انشاءاللہ. وظائف لڑکوں کے لیے دیکھیں، لڑکوں کے لیے جو وظیفہ ہے وہ سب سے جو اچھا جو وظیفہ ہے اس کے اندر جو ہے صبح کی نماز کے بعد 128 مرتبہ اللہ کے 2 نام ہیں جن کو یہ ملا کے ہم پڑھ رہے ہیں، یا لطیف و یا خبیر. 128 ٹائمز اول و آخر ایک درود کے ساتھ، یا لطیف و یا خبیر. یہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، اس جو ہے تسبیح کو پڑھا جائے.
رشتے کے لیے لڑکوں کے اچھے رشتے آئیں گے. اسی طریقے سے ایک عمل رات کا عمل ہے. رات کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کی آگے آخری ایک آیت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یہاں سے شروع ہو رہی ہے ہم فیہا خالدون. اس کو 21 مرتبہ پڑھا جائے. اس ایک آیت کو 21 مرتبہ سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے تو اچھا رشتہ جو ہے وہ لڑکوں کے لیے خدا کی طرف سے از غیب آئے گا. ابھی اگر ہم وظائف کی بات کریں تو 2 چیزیں کور ہو پائی ہیں ہماری, نظر بد اور لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے. ان کے وظائف ہم نے ڈسکس کی ہیں اس پورے پروگرام کے اندر. ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم سم اپ ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی باقی ہیں. فار ایگزامپل کاروبار کے مسائل, ٹھیک ہے, روزمرہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ کاروبار سے ہٹ کے جہاں جاب کر رہا ہوں وہاں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور فراوانی رزق نہیں ہے, رزق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تنگی ہے, ٹھیک ہے. بندش کے معاملات ہیں. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کے وظائف ہم کو آپ سے لینے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ وظیفے پہ ہمیں دوسرا جو ہے وہ پروگرام مسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حل جو ہے نا وہ عوام تلاش کرتے ہیں. بالکل جی بولیے. ضرور بات ہونی چاہیے ہر ٹاپک کے اوپر, اور اس پہ جو ہے وہ نشست ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک جو ہے وہ وظائف کے اوپر ہی کنٹینیو کریں گے. جاتے جاتے ہم بات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر کیا بات کروں, کون سی اچھی بات کروں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ جب ہم ایک بار وظائف کا اپنا یہ سیشن کمپلیٹ کر لیں گے تب انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ہو سید منتظر اور ہمارے گیسٹ جناب اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت. یوٹیوب چینل وائڈ اینگل ایم سی اور فیس بک پیج وائڈ اینگل ایم سی کے نام سے یہ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اسپریڈ کریں پازیٹیوٹی کو. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.